السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے سحر حواتف، چیخ و پکار کا جادو، کہ ایک انسان گھر میں چیخ و پکار کرتا ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر جادو ہے۔ کہنا اور بات ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھنا اور بات ہے کہ اب واقعی ہی اس کے اوپر یہ معاملہ ہے، خالی کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو سحر حواتف، چیخ و پکار کا جادو، اس کی علامات اور اس کا علاج انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ خوفناک خواب کا دیکھنا، حالت بیداری کے اندر کچھ آوازوں کا سننا جبکہ آواز دینے والا نظر نہ آئے، پھر اسی طرح تنہائی کے اندر جب اکیلا ہو تو پھر کچھ تصویروں کو دیکھنا، وہ جانوروں کی تصویریں ہوں، ٹھیک ہے، وہ کسی انسانوں کی تصویریں ہوں، وہ کوئی ڈرونی قسم کی تصویریں ہوں، ہاں جی، تو ان تصویروں کو دیکھنا، تو تصویروں کو دیکھ کر پھر شور و غل کرنا، چیخ و پکار کرنا اور گھر والوں کو آوازیں دینا کہ آؤ دیکھو میرے کمرے میں کیا ہے، آؤ دیکھو اس گھر میں کیا ہے، یہ تصویریں دیکھو، یہاں پر ابھی یہ چیز تھی، ابھی یہاں پر یہ جانور تھا، ابھی یہاں پر یہ چڑیل تھی۔ اس طرح کی چیخ و پکار کرنا ہو جب گھر والے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ پھر یہاں پر ایسے اس بھائی اس بہن کو پھر ڈپریشن کا مریض قرار دے دیا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کروایا جاتا ہے اور وہ اس کو پھر نشے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ رات کی نیند کی گولی کھا رہی تو مریض سکون میں، جبکہ یہ ایک بیماری ہے جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، جو جادوگر کرواتا ہے۔ پھر اسی طرح کثرت وسواس، وسوسوں میں رہنا، ہر وقت وسوسوں میں رہنا، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں وہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں وہاں جاؤں گا تو ایسے ہو جائے گا، ہر وقت وسوسے 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 اس کے ذہن کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ ایسے مریض کا علاج کیا ہے؟ بیری کے پتوں سے نہایا جائے، ایسے مریض کو نہلایا جائے، 15 سے 20 پتے لے لیے جائیں، 4 سے 5 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو ابال کے ایسے مریض کو نہلایا جائے۔ پھر ایسے مریض کو مسلسل آیت الکرسی سنائی جائے، مسلسل وہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، دن میں 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ ریکارڈنگ کروا لیں اور اس کو مسلسل سنائی جائے۔ سورہ بقرہ، سورہ صافات اور سورہ دخان، اس کی تلاوت وہ سنیں، ٹھیک ہے، یا وہ خود پڑھ لیں اور وہ اذان سنیں۔ یہ اس کا علاج ہے، اور اس علاج کے اندر میں پھر وہی بات کرنے لگا ہوں، معاملہ بہتر ہو جائے تو وقت کو نہ دیکھیں، اس معاملے کو بہتر ہونے کے لیے اپنا علاج خود ہی جاری رکھیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ بہتر ہو چکا ہے تو پھر الحمدللہ چھوڑ دیں، لیکن اگر یہ معاملہ کرنے سے، اس علاج کو شروع کرنے سے شدت آتی ہے اور معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر کسی شرعی معالج سے رہنمائی لے لیں۔ اللہ ہمیں